اکیلے رہ گئے، ایک اور تہلکہ انگیز کہانی۔ عمران خان کو پھر بڑا سا ایبسولوٹلی ناٹ کس نے کہہ دیا ہے، اور تحریک انصاف ایک بار پھر سرگرم کہاں ہوئی ہے، یہ ایک بہت اہم خبر میں آپ کو دینے والا ہوں۔ پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ آئیے سب سے پہلی اور تہلکہ انگیز خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے ایم کیو ایم کے ایک سابق رہنما اور ایک طویل عرصے تک سندھ کے گورنر رہنے والے عشرت العباد کے حوالے سے ہمیں کچھ تہلکہ انگیز خبریں موصول ہوئی ہے۔ پہلے بنیاد میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب عشرت العباد صاحب ایم کیو ایم کا حصہ بنیں گے، یعنی کہ ایم کیو ایم پاکستان میں ان کو ایک بہت بڑا عہدہ ملے گا۔ لیکن اب ہمارے پاس جو بہت اہم ذرائع، بہت اہم جادوگرنی سے جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے ایک بڑا سا نو سامنے آیا ہے۔ یعنی کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عشرت العباد صاحب کی سرگرمیاں بہت تیزی کے ساتھ جاری تھی، جس میں مختلف دعوت اہلین، صحافیوں سے ملاقات، بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ عشرت العباد صاحب اپنی کسی نئی جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں یا ایم کیو ایم پاکستان میں وہ شمولیت اختیار کریں گے۔ ہم نے ابھی تک عشرت العباد صاحب کا تو موقف سامنے آ رہا تھا کہ جناب ہم ایک نئے طریقے سے جائیں گے، پہچان پاکستان کے نام سے وہ اپنے پروگرام کی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے۔ گزشتہ روز ہمیں ایک جادوگرنی ملی کہ جس کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے اور ایک بڑا مضبوط عہدوں پر ہے۔ جب ہم نے ان سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جناب والا کیا عشرت العباد صاحب ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بن رہے ہیں یا ایم کیو ایم پاکستان میں ان کی کوئی جگہ بن رہی ہے، تو یہ بہت ساری افواہیں اس طرح کی گردش بھی کر رہی ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بہت سارے رہنما اس وقت عشرت العباد صاحب کے ساتھ موجود ہیں یا نظر آئیں۔ اب یہاں سے دو بڑی کہانیاں ہمیں ملی ہیں، اور ایک بڑی کہانی یہ ملی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بڑے اہم عہدے پر موجود ایک رہنما نے ہمیں یہ بتایا کہ ایم کیو ایم پاکستان سے عشرت العباد صاحب کا براہ راست ابھی اعلیٰ سطح پر کوئی بھی ایسا رابطہ نہیں ہوا کہ جس میں عشرت العباد صاحب ایم کیو ایم پاکستان میں آ رہے ہوں، اور ان کی جانب سے نہ کی جا رہی ہے۔ اول ایک بات، سب سے اہم نقطہ، یہ خبر ہم تک پہنچی ہے۔ دوسری بڑی خبر، ہم نے جب اس بارے میں پوچھا کہ کچھ لوگوں تک کیا آپ لوگوں کے پاس اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ عشرت العباد صاحب کے پاس گئے ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ 2 سے 3 وہ لوگ کہ جو کہ ایم کیو ایم پاکستان میں تھے، اس کے بعد وہ ایم کیو ایم سے ہٹ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اب وہ ہٹ کر ایم کیو ایم یعنی عشرت العباد صاحب کے ساتھ مختلف پروگرامز میں نظر آئیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے، یہ میں کوٹ ان کوٹ جادوگرنی جو ہماری ایم کیو ایم پاکستان میں موجود ہے۔ دوسری بات، ایک یہ بات کہی جا رہی تھی، ایک افواہیں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ کیا عشرت العباد صاحب کو خاص طور پر آشرواد حاصل ہو لندن کا الطاف حسین صاحب کی طرف سے اور کچھ اس طرح کی موومنٹ ہو، تو اب وہاں سے بھی ان کو نہ کر دی گئی ہے، اور ایک بڑی لمبی چوڑی پریس ریلیز آئی ہے کہ جس پہ ان سے کہا گیا ہے کہ عشرت العباد صاحب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب کہانی یہاں پر آئی ہے کہ پھر ہم نے رابطہ کیا جناب عشرت العباد صاحب کے ایک بہت اہم جادوگرنی سے، اور ہم نے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ جناب کیا آپ کے یہ 2 لوگ تو انکار کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنے بلبوتے پر اتنی بڑی سیٹ اپ کے ساتھ آ سکیں گے، یا آپ اپنی جماعت بنا رہے ہیں، یا کیا سلسلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے سورس نے یہ کہا کہ ہم اپنے بلبوتے پر آ رہے ہیں، اور ہمارا ان دونوں گروپ سے یعنی کہ براہ راست کوئی تعلق نہیں، دونوں جماعتوں سے، چاہے وہ ایم کیو ایم لندن ہو چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو، ان کے ساتھ ہم براہ راست نہیں ہیں، ہاں البتہ ان کے لوگوں سے کچھ نہ کچھ سے ہمارے رابطے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم وہاں پر آ رہے ہیں، اور صرف ان کے لوگوں سے نہیں بلکہ دیگر اور سیاسی جماعتوں سے، کچھ اور برادریوں سے، ان سے ہمارے رابطے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اس طریقے سے مضبوط کر رہے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال یہ تھا کہ جناب کیا آپ کے پاس مقتدرہ قوتوں کا کوئی سلسلہ ہے، کوئی اس طرح کا سلسلہ آپ کا موجود ہے کہ جناب آپ اس طریقے سے آ رہے ہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم فی الحال اپنے آپ کو سندھ کی سیاست میں خصوصی طور پر، پاکستان کی سیاست میں عمومی طور پر دوبارہ سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ جلد جو ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز دیکھیں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بہت بڑی چیز سے مراد آپ کی عوامی طاقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہاں عوامی طاقت ہے، اور بقول ان کے اپنے ذرائع کے جو اطلاع میرے پاس آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جناب 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو ہم عوامی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ خبر ہے یہ، اور خبر ہے
یعنی کہ اطلاعات ہیں جو جادوگرنیوں سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں، ایک وہ یہ بڑی اہم اطلاع ہے۔ دوسری بات، جب توقعات کی جا رہی تھی، یہ باتیں کہی جا رہی تھی، مختلف لوگ کہہ رہے تھے کہ بس آپ دیکھیے عمران خان نے ہاں کہہ دیے، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ مظاہرے 9 مئی کے ہم نے کروائیں، عمران خان اب بار بار پیغامات دے رہے ہیں، اب آپ جلدی دیکھیں گے کہ عمران خان کی بہت جلد رہائی ہو جائے گی، عمران خان سیاست میں بہت بڑے کردار کے طور پر آئیں گے۔ اور آج تو مطلب جب بنگلہ دیش کی صورتحال سامنے آئی ہے تو بس توقعات ہی توقعات ان کو رہ گئی ہے۔ لیکن خیر، اس حوالے سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں واضح طور پر یہ بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان کی جو فوج ہے اس میں اور کوئی بھی ان کے موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اچھا، وہ موقف کیا تھا؟ وہ موقف واضح طور پر یہ تھا کہ جب 9 مئی کو وہ بھولیں گے نہیں۔ 9 مئی کو ظاہر ہے پاکستان کی فوج کی مختلف تنصیبات پر حملے ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو وہ بھولیں گے نہیں، اور جب تک اس کی معافی نہیں مانگی جائے گی اور اس میں جو لوگ بھی مجرمان یا تھے ان کو سزائیں نہیں ہوں گی، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ان کا موقف یہ رہا، تو اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو پروڈکشنز کی جا رہی تھی، جو بہت سارے لوگوں میں دیکھ رہا تھا، بہت سارے یوٹیوب پر، ٹویٹر پر بہت سارے لوگ یہ تھے کہ بس اب عمران خان بس اب کل باہر آ جائیں گے۔ آج ویسے عمران خان کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے ان کی گرفتاری کو اور ان کے سارے سلسلے کو، لیکن اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے بس اب اگلے سال آپ دیکھیے گا، اگلے ہفتے میں یہ ہو جائے گا، اگلے ہفتے میں وہ ہو جائے گا۔ آج اس طرح کی بہت ساری خبریں سامنے آ رہی تھیں، لیکن یہ جو موقف سامنے آیا اس سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان کے لیے تاحال ابھی تک موقف وہی نظر آ رہا ہے کہ جو کہ ہے۔ تیسری بڑی خبر یہ ہے، تیسری بڑی خبر ہے، کل اتوار کا دن تھا، یعنی کہ اتوار کے روز 4 تاریخ کو کراچی شہر میں یہ بات دیکھی گئی کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے آزادانہ طور پر ریلیاں نکالی۔ اب پچھلی بار جب 2 تلوار پر اور 3 تلوار پر ان کے جب مظاہرے اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا تھا تو انہیں روک لیا گیا تھا۔ اب ہم نے اس بار تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ جو کہ اس ریلی کا خاص حصہ تھے، ہم نے ان سے جب اس میں کچھ رہنما بھی ان کے اور بڑے اہم رہنما ہیں، ان سے ہم نے پوچھا کہ جناب آپ کو کیا اجازت ہو گئی ہے، آپ لوگ ریلیاں ویلیاں نکال رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا بس تبدیلیاں ہو گئی، ہماری ریلی کو کسی نے روکا نہیں، اور آپ جلد دیکھیں گے کہ ہم بھی 14 اگست کو ایک بہت بڑا پاور شو کراچی کے اندر کرنے والے ہیں۔ تو یہ خبریں ہمارے پاس اب تک کی موصول ہوتی ہے۔ ایک طرف ظاہر ہے یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب عمران خان کے لوگوں کو موومنٹ دیکھی گئی، اور ایک اور خبر یہ کہ کراچی میں برسات اتنی تو نہیں ہوئی جتنی توقعات کی جا رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ بڑی طوفانی بارشیں ہوں گی، لیکن 40 ملی میٹر، کہیں پر بہت زیادہ اگر ہوئی تو پورے دن کے اندر 41 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ پورے شہر میں ایک ساتھ بارش نہیں ہوئی ہے، وقفے وقفے سے مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی بارشیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کراچی کے تمام تر علاقے اور وہ تمام جگہیں کہ جسے نشیبی علاقے کہا جاتے ہیں، تمام کے تمام ڈوبے ہوئے نظر آئے۔ سڑکیں بالکل ہی ختم ہو گئی۔ آپ امیجنا روڈ چلے جائیے، آپ تینٹی کے پاس چلے جائیے، آپ کے ڈی اے چورنگی چلے جائیے، آپ ناظم آباد چلے جائیے، آپ نارتھ ناظم آباد چلے جائیے، آپ ناگن چورنگی چلے جائیے، آپ 5 اسٹار چورنگی چلے جائیے، آپ آگے جو پاور ہاؤس چورنگی ہے وہاں چلے جائیے، 4K چورنگی چلے جائیے، لانڈھی چلے جائیے، کورنگی کے اندر آپ مختلف علاقوں کو جا کے دیکھیے تو اتنی سی بات، ملیر کو آپ جا کے دیکھ لیجیے، کراچی ساؤتھ میں آپ جا کر دیکھ لیجیے کہ ان تمام علاقوں پر اس وقت صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ جو سڑکیں تھیں وہ ادھیڑ چکی ہے، اور 15 سالہ کارکردگی پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ ہم نے ایک چیز یہ بھی لگائی تھی نا کہ بھائی جب 500 روپے میں یہاں پر فائلیں بکتی ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ایسی سڑکیں مل سکتی ہیں جب رشوت کا لیول اس حد تک گرا ہوا ہو۔ تو اللہ خیر کرے اس شہر پر اور اللہ خیر کرے یہاں کے لوگوں پر، لیکن وہ ہمارے جو وزیر بلدیات ہیں سید غنی صاحب، انہوں نے کہا نا کہ بس اللہ اتنی برسات دے کہ جتنی ہم برداشت کر سکیں۔ اب اس سے بھی کم برسات ہوئی ہے میرے خیال سے تو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سندھ حکومت اور خاص طور پہ میئر صاحب کی، ٹاؤن ناظمین کی کارکردگیاں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی ہے، نہ جانے کب اس شہر پر رحم ہوگا۔ یہاں گرمیاں پڑیں تو عذاب، یہاں سردیاں پڑیں تو عذاب، یہاں پر برسات جو کہ رحمت ہوتی ہے وہ برسے تو بھی عذاب۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔